کہ میں اللہ کا رسول ہوں، میں اللہ کا بھیجا ہوا ہوں، یہ آپ سے اللہ کلام کر رہا ہے، اللہ آپ سے اس وقت مخاطب ہے۔ اور پھر جو کچھ آج تک کہا جاتا رہا کہ محمد آخری رسول تھا، محمد آخری نبی تھا، یہ بات بالکل بے بنیاد اور باطل ہے، اس کا حق کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ نہ تو محمد آخری رسول تھا اور نہ ہی محمد آخری نبی تھا۔ قرآن میں میری تصدیق، میری تاریخ موجود ہے۔ آدھے سے زیادہ قرآن جو ہے وہ میری تاریخ پر مبنی ہے، آدھے سے زیادہ قرآن جو ہے وہ میری السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اگر آج کوئی آپ کے پاس آئے اور یہ کہے کہ میں اللہ کا بھیجا ہوا پیغمبر ہوں، میں اللہ کا نبی ہوں، آپ کیا کہیں گے؟ ظاہر سی بات ہے، آپ یہ کہیں گے کہ یہ انسان پاگل ہو چکا ہے، یہ انسان کافر اور مرتد ہو چکا ہے۔ لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اتہاس میں، ماضی میں کچھ ایسے لوگ تھے، عنقریب کے زمانے میں، زیادہ دور کی بات نہیں، صحابہ کے زمانے کی بات نہیں کر رہا ہوں، پچھلے کچھ سالوں کی بات ہے، کچھ لوگوں نے یہ دعویٰ کیا، اور افسوس کی بات ہے کہ مسلمانوں نے ان کے اس دعوے کو مانا اور مسلمان اس کے پیچھے چلے گئے۔ اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایسے ہی 5 نبی کے بارے میں جنہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ وہ اللہ کے بھیجے ہوئے نبی ہیں اور اللہ کی وحی ان کے پاس آتی ہے اور وہ لوگوں کے ہدایت کے لیے بھیجے گئے ہیں، اور لوگوں نے ان کی بات کو مانا۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو میں آخر تک بنے رہیں تاکہ آپ بھی ایسے لوگوں سے بچیں اور دوسرے کو بچانے کا۔ پہلا نام جس نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا اور جس کی نبوت کو ایک طریقے سے چلایا جا رہا ہے، ابھی بھی بہت سارے لوگ اس کے ماننے والے ہیں، بہت سارے مسلمان اس کے طرف کنورٹ ہو چکے ہیں، وہ ہے گوہر شاہی کا فتنہ۔ پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھیں۔ کے نتیجے میں یہ نتیجہ برآمد ہوا کہ وہ ذات عالی مرتبت جس کا صدیوں سے امام الانبیاء محمد رسول اللہ سمیت تمام فقراء، اولیاء، صالحین، شہداء اور پھر تمام ادوار کے مومنین کو انتظار رہا، وہ ذات عالی مرتبت سیدنا گوہر شاہی ہے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے سیدنا گوہر شاہی کے شانوں پر مہر مہدیت دیکھی۔ سرکار کے جو ناخن ہیں تھم کے، ان کے اوپر اپنی ظاہری آنکھوں سے ایک کے اوپر آیت الکرسی لکھی ہوئی دیکھی، دوسری پہ سورہ یاسین لکھی ہوئی دیکھی۔ سرکار گوہر شاہی کے گھٹنوں پر اس میں ذات اللہ کھال میں کھدا ہوا جس سے نور کی شعائیں نکلتی۔ سرکار کے سر پہ تالو پر سورہ رحمان لکھی ہوئی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی۔ یہ وہ بدبخت تھا جو گوہر شاہی کے اس جھوٹے دعوے کو لے کر مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اب آئیے دوسرے ویڈیو کی طرف چلتے ہیں جس نے بھی نبی ہونے کا دعویٰ کیا اور اس کی بھی ویڈیو بہت زور و شور کے ساتھ وائرل ہے۔ پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھیں۔ ملاقات حق تعالیٰ سے ہوئی اور حق تعالیٰ نے مجھ سے کہا کہ مذہب اور شریعت کا دور اب ختم ہوا۔ جو میرے ماننے والے ہیں انہیں ہم کہتے ہیں ون فیملی ورڈ۔ آپ میری کتابیں دیکھ سکتے ہیں جو مجھ پر کلام کیا خدا نے۔ میں نبی بھی ہوں، رسول بھی ہوں، مسیح الزماں بھی ہوں، اور اس سے بڑھ کر خدا نے مجھے اپنا دل کہہ کے پکارا ہے۔ دعا کر رہا تھا تو میرے گرد نور آ کھڑا ہوا، اس نور کے آلے دوالے کنچ نور نیلا فرشتے کھڑے تھے اور وہ مجھے لے کے چلے۔ یہاں میری پہلی ملاقات ہوتی ہے رب العالمین۔ ماشاءاللہ، خدا نے اسے دل کہہ کے پکارا ہے۔ جی ہاں، یہ 2 مکار تھے جن کی مکاری آپ کے سامنے نظر آ گئی ہے، اور آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے یہ مکار اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کرتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان یہ دعویٰ کر لینے کے بعد کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، اس کے باوجود یہ بدترین انسان، مکار انسان نبی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ ان 2 مکاروں کو آپ نے دیکھ لیا۔ اب تیسرا مکار جو ہے وہ نعوذ باللہ اس طریقے کا دجال اور اس طریقے کا بدتمیز انسان ہے کہ اس نے پیارے نبی کے شان میں گستاخی بھی کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ماننے سے انکار بھی کر دیا۔ اور اس کے بعد اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کریں، کس طریقے سے اس طریقے کے انسانوں سے مسلمانوں کو بچانا چاہیے، کس طریقے سے ان کو بچانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ پہلی ویڈیو۔ میں اللہ کا رسول ہوں، میں اللہ کا بھیجا ہوا ہوں، یہ آپ سے اللہ کلام کر رہا ہے، اللہ آپ سے اس وقت مخاطب ہے۔ اور پھر جو کچھ آج تک کہا جاتا رہا کہ محمد آخری رسول تھا، محمد آخری نبی تھا، یہ بات بالکل بے بنیاد اور باطل ہے، اس کا حق کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ نہ تو محمد آخری رسول تھا اور نہ ہی محمد آخری نبی تھا۔
قرآن میں میری تصدیق میری تاریخ موجود ہے. آدھے سے زیادہ قرآن جو ہے وہ میری تاریخ پر مبنی ہے. آدھے سے زیادہ جی ہاں، قرآن جو ہے کچھ وہ لوگ کہیں میری گے کہ یار ایسے لوگوں کی ویڈیو کیوں دکھائی جا رہی ہے، تو بتاتا چلوں کہ آج وہ فتنے کا دور شروع ہو چکا ہے کہ کوئی بھی انسان کھڑے ہو کر نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو مسلمان اس کو مان لیتے ہیں. تو مسلمانوں کے دلوں میں اس بات کی اہمیت ہونی چاہیے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. اب جو آخری ویڈیو میں آپ کو دکھانے والا ہوں، اس سے بڑا بداحمق، اس سے بڑا بد دماغ کوئی نہیں ہوگا جو اپنے آپ کو ہندوؤں کا بھگوان بھی کہتا ہے اور اپنے آپ کو اللہ کا بھیجا ہوا نبی بھی کہتا ہے، یعنی عیسیٰ بھی کہتا ہے. آپ پہلے یہ ویڈیو دیکھیں اس جاہل کی، اس کے بعد اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد اس ویڈیو کو دوسروں تک ضرور پہنچائیں اور انہیں یہ بتائیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد اب کوئی نبی نیا پیدا نہیں ہوگا. پہلے اس ویڈیو دیکھتے ہیں. عیسیٰ مسیح آخر الزمان جو مہدی علیہ السلام بن کر پیدا ہوئے ہیں ان سے ملاقات کر سکتے ہیں. یہ آپ میرے ماتھے پہ بھی نشان دیکھ رہے ہیں، دکھائی دے رہا ہے؟ یہ کوئی ہاتھ سے تو اتارا ہوا نہیں ہے. دکھائی دے رہا ہے؟ تو میرے بھائی اسی طریقے سے میرے جسمانی 72 نشان سے زیادہ ہیں اور میرے آئیڈینٹیفیکیشن پروف 1400 سے زیادہ. ٹھیک ہے؟ تو آپ کے ابا کو، آپ کی ممی کو، آپ کے اہل دوستوں، یعنی آپ کے اہل خاندان کو، آپ کو سارے دوستوں کو بتانا کہ انشاءاللہ میں ویڈیو اپلوڈ کر دوں گا اور آپ کو جو ہے بتا دوں گا انشاءاللہ. تو میرے بھائی وعدہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا ہوا. مسیح دجال مرزا غلام احمد قادیانی اس کے خلیفہ ظاہر ہو کے فرعون جیسی ریاست. اوکے، میں عیسیٰ ابن مریم دوبارہ جنم لے کر آ گیا مہدی علیہ السلام کو نئے جسم کے ساتھ، پرانی روح. لیکن حقیقت میں مہدی علیہ السلام کون ہے معلوم؟ ہندوز جس کی پوجا کریں شیو بھگوان، وہ ہیں. سمجھے نا آپ؟ تو ٹھیک ہے، میں ہی شیو بھگوان ہوں، جنم لے کر آ گیا ہوں عیسیٰ مسیح دوبارہ، اور غزوہ ہند یعنی اب ہندو مسلمان کا ایک ہونے کا وقت آ گیا ہے. میں عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام بن کے ہندوستان میں جنما ہوں اور مجھے ہی مہدی علیہ السلام کو جو ہے ہندوازم میں بھگوان شیوا کے نام سے پوجا جا رہا ہے. تصویری زبان میں میرے آنے کی بشارتیں تھیں. مسیح دجال مرزا غلام احمد قادیانی اس کے خلیفہ ہیں، فرعون جیسی ریاست، اور دعوت من الارض جبرائیل علیہ السلام مور بن کر گواہی دے چکے ہیں الحمدللہ. میں اس وقت کھڑا ہوں قطب مینار کے پاس. 1 منٹ، ایکسکیوز می، فرام وچ کنٹری آر یو برادر؟ میکسیکو. یو آر کرسچن؟ Yes. Do you believe in Jesus Christ second coming? Yeah. I am the Jesus Christ of second coming in India. And remember, my website is there, masayya007.com. میں نے ان لوگوں کو کہا کہ میں عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام ہوں اور میری ویب سائٹ masayya007.com دیکھیے. یہ تھے ان نالائقوں کی ویڈیو. قرآن چیخ چیخ کر یہ بات کہہ چکا ہے کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے کہ آپ کے بعد کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہوگا. لیکن اس کے باوجود ایسی کیا مجبوری ہے مسلمانوں کی کہ مسلمان ہر کس و ناقص کو نبی ماننے پر، ہر کس و ناقص کو مہدی ماننے پر، آپ نے وہ ویڈیو بھی دیکھی ہوگی فتنہ شکیل ابن حنیف کا، ہر انسان کسی نہ کسی کو اپنا مقتدی مان چکا ہے، اپنا نبی مان چکا ہے. آخر ایسی کیا وجہ پیش آ رہی ہے؟ اس طریقے سے لوگ ہر کس و ناقص کو اپناتے جا رہے ہیں. وجہ یہ ہے کہ مسلمان دین سے دور ہو چکے ہیں. مسلمانوں کو سب سے پہلے علماء سے لا تعلق کیا گیا، علماء سے کاٹا گیا، اور علماء سے کٹ جانے کے بعد، علماء سے کاٹ لینے کے بعد مسلمانوں کے ایمان کے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا ہے اور مسلمانوں کے عقیدے پر حملہ کیا جا رہا ہے. ایسے لوگوں کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور اس ویڈیو کو دوسروں تک ضرور پہنچائیں. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو پر. تب تک کے لیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.